السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ کے پاس کتاب ہے؟ اوکے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ حدیث نمبر 713۔ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ابی جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم وفد عبد القیس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ انا من هذا الحي من ربیعة قد حالت بیننا وبینک کفار مضر فلسنا نخلص الیک الا فی کل شہر حرام فلو امرتنا بامر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا قال صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم باربعۃ وانہاکم عن اربعۃ الایمان باللہ شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة۔ حدثنا مسدد، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، یعنی ان کے استاد تھے جن کا نام تھا مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی۔ وہ کہتے ہیں حدثنا حماد، ہم سے حماد نے بیان کیا، ان ابی جمرہ تھا، اور انہوں نے ابو جمرہ سے، قال ابو جمرہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس، میں نے ابن عباس، ان کا نام کیا ہے ابن عباس کا؟ عبداللہ بن عباس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یقول وہ کہتے ہیں قدیمہ آیا، وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد، عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ آئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالوا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا من هذا الحي من ربیعۃ، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جو ربیعہ سے ہے، یعنی ہم ربیعہ کی ایک شاخ ہے، ربیعہ کا ایک قبیلہ ہے، قد حالت بیننا و بینک کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کفار حائل ہیں جو کہ ان کے دشمن تھے، فلسنا نخلص الیک، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، الا فی کل شہر حرام، مگر حرام مہینے میں، حرام مہینے میں عربوں کے ہاں کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، فلو امرتنا بامر، تو اگر آپ ہمیں کسی چیز کا حکم دیں، ہمیں کچھ نصیحتیں کر دیں، ہمیں کچھ احکام بتا دیں، نأخذہ عنک، ہم ان کو آپ سے لے لیں گے، ونبلغہ من وراءنا، اور ہم انہیں بھی پہنچا دیں گے جو ہمارے پیچھے ہیں، کیونکہ سارا قبیلہ تو آ نہیں سکتا، ہم چند لوگ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ چیزیں سکھائیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم باربعۃ، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن اربعۃ، اور میں تمہیں 4 باتوں سے روکتا ہوں، الایمان باللہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وان تؤدوا الی اللہ، اور یہ کہ تم ادا کرو اللہ کی طرف، خمس ما غنمتم، 5واں حصہ اس کا جو تمہیں غنیمت میں حاصل ہو، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے نام پر نکالو، وانہاکم، اور میں روکتا ہوں تمہیں 4 چیزوں سے، اور وہ کیا ہیں؟ ان الدباء، کدو کے برتن، والحنتم، اور سبز برتن، والنقیر، اور نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن، والمزفتی،
اور تار کول شدہ یا پینٹ کیے ہوئے برتن. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے، اور پھر آپ کے ساتھ چند دن رہتے اور جتنا وہ رہ سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ واپس چلے جاتے اپنے قبیلے میں اور جا کر ان لوگوں کو سکھاتے. تو یہاں پر ایک وفد آیا جس نے آ کر اپنی مجبوری بتائی کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلے کے کفار حائل ہیں، وہ ہمیں آپ تک نہیں آنے دیتے، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، ہمارے لیے پہنچنا بڑا مشکل ہے. اس زمانے میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ گھر بیٹھ کے آن لائن سن لیتے، لہٰذا ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ ہمیں کچھ سکھا دیجئے تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی بتائیں اور اس طرح تعلیم حاصل کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے کا حکم دیا، 4 چیزوں سے روکا. بس مختصر سی بات ان کو بتائی، علم تھوڑا لیکن عمل زیادہ. انہوں نے یہ باتیں پلے باندھی اور جا کر اپنے لوگوں کو سکھائیں، اور اس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، کہ اس قوم کا آنا مبارک ہو. مرحبا بالقوم کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، آپ کا آنا مبارک ہو، اور رسوا اور شرمندہ ہو کر نہ آئے. یعنی تمہیں یہاں آنے کی کوئی رسوائی نہ ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ کسی شرمندگی کا سامنا ہو. یعنی بہترین طریقہ ہے ویلکم کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ سیکھنے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا، کس طرح ان کو مرحبا کہا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تمہارا یہاں آنا مبارک ہو، کسی قسم کی کوئی رسوائی نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو. یہی اخلاق ہر استاد کے اندر ہونا چاہیے کہ طالب علم اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکا، کوئی رکاوٹ پڑ گئی اس کو، ہمیں بھی تو پڑ جاتی ہے نا، ہمارے لیے بھی تو مشکلیں ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ ایک کورس شروع کرتے ہیں، اس کے بعد گھر والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا کوئی پریگننسی بیچ میں آ جاتی ہے، یا کوئی ٹرانسفر آ جاتی ہے، اور آپ کو وہ کورس چھوڑنا پڑ جاتا ہے. پھر دوبارہ کسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موقع پیدا کرتا ہے، آپ آتے ہیں. اب جب کوئی کافی دنوں کے بعد آئے، کسی رکاوٹ کے بعد آئے، تو کیسے ویلکم کرنا چاہیے؟ اچھا خیال آ گیا واپس آنے کا، کہاں تھے تم اتنے دن؟ اور بغیر اس کی وجہ سنے، معلوم کیے کہ وہ کس مشکل میں رہا ہے، اس کی پریشانی کیا تھی، اس کے پیچھے پڑ جائے انسان اور اس کو رسوا کرنے لگے، بدنام کرنے لگے، اوروں کو بھی اس کے بارے میں بتانے لگے، وہ دیکھا فلاں نے کیا کیا تھا. اور اب نہیں، طالب علم کی غلطیاں اپنی بچوں جیسی غلط نہیں ہوتی. کوئی بھی عقل مند ماں اپنے بچوں کی غلطی کو کیا نہیں کرتی، سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتی. سب کے سامنے بچوں کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے، رسوا بھی نہیں کرنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بچے ٹین ایج میں پہنچ جائیں. تو بعض مائیں جو ہوتی ہیں وہ اگر کوئی آ جائے سمجھانے والا، اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہی بچوں کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتی، اور یہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ ایسا نہیں کرتا، یہ ایسا نہیں کرتا، آپ اس کو نصیحت کریں، یہ نماز نہیں پڑھتا. بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی بچے کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں. اب وہ بچہ کتنا شرمندہ، کھسیانہ، اور اندر سے اس کو دین والوں سے اور اس سارے دین کے پروگرام اور یہ دین داروں سے کیا محبت ہوگی، یا اس کے اندر کوئی ایک دوری پیدا ہوگی کہ ان لوگوں کی شکل میں نے پھر نہیں دیکھنی، جہاں یہ بیٹھے ہوں گے وہاں میں نے نہیں جانا کیونکہ یہ تو بےزتی کر دیتے ہیں. اس قسم کی کسی بھی حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی شخص کیسا بھی ہو، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، اس کو ٹانٹ نہ کریں، اس کو طنز نہ کریں، اس کو شرمندہ نہ کریں اس کی کسی بھی کمی کوتاہی کی وجہ سے، کیونکہ ہر انسان ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے حالات پیچھے سے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی طالب علم کو سمجھانا ہے تو آپ اس کو الگ لے جائیں اور اس سے وہاں بات کریں، لیکن اسی طرح بھی اس کا تجسس کروانا اور اس کی عیب جوئی کرنا، یا سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑانا، یا اس کی غیبت کرنا، یا کسی بھی طرح اس پہ ہنسنا. بعض اوقات طالب علم سے کلاس میں ہی کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی تو باقی لوگ ہنسنا شروع کریں. یہ ساری بد اخلاقی میں چیزیں شمار ہوتی ہیں. تو جو لوگ دین پڑھے لکھے ہیں ان کو ان چیزوں سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر آنے والے کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جب وفد آتا ہے تو ان کا سربراہ بھی ساتھ آتا ہے، اس کا نام اشج عبد القیس ہے.
آپ نے شاید ان کے بارے میں احادیث میں سنا بھی ہو. سنن نبی داؤد میں روایت آتی ہے، ام ابان بنت واضح بن زارع کہتی ہیں، وہ اپنے دادا زارع سے روایت کرتی ہیں کہ وہ یعنی ان کے دادا جو تھے وہ وفد عبد القیس میں شریک تھے. یعنی جو وفد آیا تھا نا جن کو آپ نے یہ نصیحتیں کی تھی، تو یہ جو راوی ہیں وہ اس وفد میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترے، ایکسائٹمنٹ میں، شوق میں، اور اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے ہاتھ پاؤں ہم چومنے لگ گئے. یعنی ہمیں اتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سب کچھ کیا، لیکن اشج یعنی منذر اشج یا جو اشج عبد القیس، انہوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ وہ اپنے سامان کے پاس گئے، کپڑے پہنے، تیار ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا، بلا شبہ آپ میں 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردبار اور باوقار ہونا. یعنی آپ بڑے متحمل مزاج ہیں اور بڑے باوقار ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کسی انسان کے اندر. انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ یہ 2 عادتیں، یہ 2 خصلتیں میں نے خود اپنائی ہیں یا اللہ نے میری جبلت میں رکھ دی ہیں؟ یعنی میں ان کے ساتھ بورن ہوا ہوں، میں پیدا ہی ان کے ساتھ ہوا ہوں. آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ تمہاری جبلت میں رکھ دی، یعنی تم بائی نیچر ہی ایسے. بلا شبہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو انہوں نے کہا، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے ایسی عادتوں پر پیدا کیا جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کے لیے یہ 2 عادتیں اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. کون سی؟ بردباری، تحمل. تحمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانا. تحمل کی ضرورت کب پیش آتی، کب انسان کو بردباری دکھانی ہوتی؟ جیسے اس موقع پر کہ اب وہ ملاقات کے لیے آئے، باقی سارے بھاگ دوڑ کرنے لگے، لیکن پھر کیا ہوا؟ سارے لوگ تو بھاگ دوڑ کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے. وہ اپنی محبت اور شوق دکھا رہے تھے، اور وہ ایک طرح سے یہ کہ ہم سب سے آگے نکل گئے نیکی میں، اور ہم پہلے پہنچ گئے اور ہم نے سب سے پہلے ملاقات کر لی. لیکن جو بعد میں تیار ہو کر آپ نے ان کی تعریف زیادہ کی کہ یہ باتیں زیادہ اللہ کو پسند ہیں. اس سے دوسروں کو بھی ایک یعنی کہ کرائیٹیریا مل گیا کہ زیادہ بہتر کیا ہے. یعنی بعض اوقات ہم شوق میں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو بردباری کے خلاف ہوتا ہے. اچھا، بردباری میں بیسیکلی یہ آتا ہے کہ کسی کی بات سن کر، کسی کا کوئی ری ایکشن دیکھ کر ایک دم فلیئر اپ نہیں ہونا، ایک دم غصے میں نہیں آنا، توجہ سے بات سن لینا، حوصلے سے بات سننا. کوئی بری خبر ملی ہے، کوئی غم کی خبر ملی ہے، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز سنی ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا. جی، بردباری سے کام لینا اور حوصلے سے کام لینا. حوصلے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ تھی، اور دوسرا باوقار ہونا. اچھا، باوقار ہونا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی چال، انسان کی گفتگو، انسان کے بولنے کا انداز، ان سب چیزوں کے اندر ایک ایسا ٹھہراؤ ہو کہ دوسروں کے لیے وہ بوجھ نہ بنے، مشکل کا باعث نہ بنے، اور دوسرے خواہ اس پہ بھی چڑھائی نہ کریں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک روب، یہ روب بھی اس کے اندر آتا ہے جس کے اندر تحمل ہوتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی بات پہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں اس کو کوئی روب نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے یہ بولنا، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ صفات اور یہ اخلاق جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا جو حکم دیا ہے، ان میں سب سے پہلے تو توحید کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، اور ان سے متعلق جو خاص حکم تھا کہ غنیمت میں سے جو خمس ہے 5واں حصہ اس کو نکالنا اللہ کے راستے میں. اور 4 جن چیزوں سے روکا وہ کچھ برتن تھے جن کے استعمال سے آپ نے روکا. یہ وہ برتن تھے جن میں اہل عرب شراب بنایا کرتے تھے.
کدو کا برتن کیا ہے؟ جیسے پمپکن ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر اس کے اندر سے پلپ نکال کر اسے ڈرائی کر کے تو وہ ایک ایسے بال سا بن جاتا ہے. تو اس کے اندر وہ پھر کیا کرتے تھے، شراب کی چیزیں ڈال کے، جیسے انگور ہیں یا انگور پانی یا کچھ اور، تو اس میں وہ تیار کرتے تھے. پھر اسی طرح سبز لاکھ لگا کر ایک برتن تیار کرتے تھے، وہ بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتا، ہنتم. پھر نقیر نقرہ کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کھودنا. منقار چونچ کو بھی کہتے ہیں پرندے کی. اب وہ لکڑی کی کارونگ کر کے اندر سے کھود کے اس کا برتن بناتے اور اس کے اندر بھی شراب تیار ہوتی یا شراب پیتے تھے. اب یہ کہ وہ جس برتن میں شراب ڈالی جائے اور وہ اس کو جذب کر لے، تو بھلے آپ شراب نہ بھی پینے، اگر اس میں پانی بھی ڈال کے رکھیں گے تو کیا ہوگا، اس کے اندر اس کا اثر آ جائے گا. پھر اسی طرح کچھ برتنوں کو وہ تارکول سے پینٹ کرتے تھے، روغنی برتن، تو ان سے بھی منع کیا تاکہ ان کے اثرات جو ہیں وہ عام غذا میں یا پانی وغیرہ میں نہ آئیں. اگلی حدیث ہے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر الا ان الفتنة ها هنا يشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا نام ہے الحکم بن نافع البحرانی الحمصی، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، وہو علی المنبر، اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، یعنی ممبر پر سے آپ نے یہ بات ہمیں سکھائی، الا، خبردار، سنو، ان الفتنة ہا ہونا، بے شک فتنہ وہاں ہے. اشارہ کیا، یشیر الی المشرق، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی جانب سے ایک فتنہ اٹھے گا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یعنی جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے. اصل میں سورج جو طلوع ہوتا ہے تو اس کا شیطان کے ساتھ کیا لنک ہے، یعنی شیطان اس وقت اس کے قریب ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں سورج کی پوجا کریں، اور سورج کی جب کریں گے تو وہ ایک طرح سے شیطان کی بھی پوجا ہو. بنیادی طور پر آپ نے دراصل مشرقی علاقوں کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ادھر سے محتاط رہنا، یہاں سے فتنے اٹھیں گے. بعض علماء نے پھر کوشش کی کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کیا فتنہ ہے، تو بعض نے اسے چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ کا فتنہ شمار کیا. تو ہر دور کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی توجیہ کی. باب ذکر اسلم و غفار و مزینۃ و جہینۃ و اشجع. اصل میں یہ ہم باب پڑھ رہے ہیں مختلف قبائل کے تعارف پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اور قریش کے علاوہ کون کون سے قبیلے تھے، ان میں سے کون سے قبیلے جلد مسلمان ہوئے اور کون سے قبیلے جو تھے وہ نہیں ہوئے، کون سے جو تھے وہ تاخیر سے ہوئے، کون سے جو تھے وہ مرتد ہو گئے. تو یہ تھوڑی سی تاریخ ہمیں پتہ چلتی ہے ان جگہوں کی، ان علاقوں کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور جس طرح ان کو تعلیم دی. باب ذکر اسلم و غفار و مزینہ و جہینہ و اشجع. اسلم قبیلے کا نام ہے، غفار قبیلہ، مزینہ قبیلہ، جہینہ قبیلہ اور اشجع قبیلہ، ان قبیلوں کا ذکر. حدثنا ابو نعیم، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو نعیم الفضل بن دکین التمیمی الطلحی نے روایت کیا. حدثنا سفیان عن سعد عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش والانصار وجہینۃ ومزینۃ واسلم وغفار واشجع موالی. یہ سارے قبیلے جن کا آپ نے نام لیا، جن میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قریش، پھر انصار، پھر جہینہ، پھر مزینہ، پھر اسلم، پھر غفار، پھر اشجع. یہ قبائل کے نام ہیں، ٹھیک ہے. موالیہ، یہ میرے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. تو آپ نے ان قبائل کا ذکر کیا جو آپ کے حمایتی قبیلے تھے، جو آپ کی حمایت کرتے تھے، جو اسلام جلد لے آئے تھے، جو آپ کے مددگار تھے، جو با اخلاق لوگ تھے، نرم دل لوگ تھے. لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ،
نہیں ہے ان کا کوئی مولا اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا. مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں اور مولا کا ایک معنی حمایتی اور مددگار ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کا مددگار ہو گیا، اللہ بھی ان کا مددگار ہے. اس سے وہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم خیر اور بھلائی کے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے اور مواقع پیدا کر دے گا. تو انسان جس راستے کی طرف نکلتا ہے، جو طریقے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اسی راستے میں ترقی دے دیتا ہے. اگر کوئی شخص بھلائی کا راستہ چھوڑ کے برائی کی طرف جاتا ہے اور اپنی محنت تن من دھن لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جتنے دن زندگی ہے دنیا کی تم کر لو، جو کرنا ہے پھر میرے پاس آؤ گے تو میں تم بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو. اور اگر کوئی شخص خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں بھی آسان کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن غرير الزهري. حدثني محمد بن غرير، ان کا نام ہے محمد بن غرير بن الولید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف القرشی الزہری المدینی. اتنا لمبا ان کا نام ہے. امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ صدوق ہیں، اور یہ ہے کہ سمرقند کے بالائی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں یہ رہائش پذیر تھے. ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا، یعنی ثقہ لوگوں میں سے، یعنی ان سے روایت لی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان ابی ہی انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا، ان صالح انہوں نے صالح سے. وہ کہتے صالح کہتے ہیں حدثنا نافع، ہم سے نافع نے بیان کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک ایک روایت ہے نا، یہ کہنے کو ہم تو پڑھنے میں چند سیکنڈ میں پورے نام پڑھ جاتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک بات جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی وہ کس کس واسطے، کس کس راستے، کس کس شخص سے ہو کر آپ کو پہنچی. لوگ بڑے آسانی سے بیٹھ کے اعتراض کر دیتے ہیں، حدیث کو کیا ماننا، وہ تو کتاب میں کئی سو سال بعد لکھی گئی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ لکھی کیسے گئی. ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف چند صحابہ نے کچھ حدیثیں لکھی، لیکن جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جانے کے بعد آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے تھے، احادیث کو یاد کر لیا کرتے تھے. پھر آپ کے بعد انہوں نے یہ احادیث اگلے طبقے کو یعنی تابعین کو سکھائیں، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائیں، اور پھر یہ حدیثیں لکھی بھی گئیں. مختلف کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن میں یہ حدیثیں جمع بھی کی گئی، زبانیں بھی یاد کی گئی اور لکھی بھی گئی. پھر امام بخاری اپنے ایک استاد اسحاق ابن راہویہ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ کاش کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کو چن کر ایک منظم کتاب کی شکل میں لکھ دے. تو امام بخاری نے ٹھان لیا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کے بعد انہوں نے 16 سال گھر کا رخ نہیں کیا. 16 سال کی عمر میں اپنے علاقے سے علم حاصل کر کے نکلے اور پھر مختلف علاقوں میں جا کر مختلف لوگوں سے حدیثیں سیکھی. اور انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں صرف وہ حدیث لوں گا جس میں سننے والا اور سنانے والا آپس میں باہم ملا ہو، یعنی اس نے ملاقات کی ہو، تب میں اس حدیث کو صحیح مانوں گا. لہذا انہوں نے پھر تاریخ پر کتابیں بھی لکھی، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر، جس میں راویوں کے حالات لکھے ہیں، کون کس سے ملا، کون کس کا استاد تھا، کون کس کا شاگرد تھا، کون ثقہ تھا، کون ثقہ نہیں تھا، کس کے حافظے میں خلل تھا، کس کی حدیث صحیح نہیں، اور پھر ان پر کیا جرح و تعدیل ہے. جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر تنقید کرنا، اور تعدیل اس کو عادل قرار دینا، کہ کس نے ان کے بارے میں کیا اوپینین دیا. یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اسی حدیث کو مثلاً اٹھا لے اور رجال کی کتابوں میں جا کر ان لوگوں کے حالات نکال کے پڑھنا چاہے تو اس کو مل جائیں گے، اور وہاں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ کیا واقعی محمد بن غریر الزہری جو ہیں انہوں نے یعقوب بن ابراہیم سے جو حدیث لی تو یعقوب بن ابراہیم کون تھے اور کہاں ان سے ملے، اور کیا ان کا باہم ملاپ ہوا، وصل ہوئی، حدیث ایک سے دوسری جڑی، یا بیچ میں کوئی گیپ ہے یا انقطاع ہے. تو ایک ایک حدیث کو جسے کہتے ہیں نا کہ موتی پرونے والی بات کی ایک ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ ٹکا کے پھر یہ حدیثیں لکھی. اور امام بخاری نے یہ حدیثیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں بیٹھ کر لکھی، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر انہوں نے یہ کتاب کمپائل کی. 16 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں، اور ہم پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. اور یہ خزانوں پہ خزانے ہمارے گھروں میں بھی موجود رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو کھولتے نہیں، دیکھتے نہیں. اور جب یہ تاریخ ہم دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے علم کا حال کیا ہوگا. پھر ہم بغیر علم کے بیٹھ کے فتوے دینے لگتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں اور کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو حدیث کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسعت نظر پیدا ہوتی ہے اور دین پر عمل کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی جیسے آپ نے پڑھا اشج عبد القیس کے بارے میں کہ ان کے اندر کی 2 کوالٹیز جو تھی وہ بہت پسند تھی اللہ تعالیٰ کو. اب جب ہمیں پتا چلے کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ میرے اندر بھی یہ چیز آ گئی، میں بھی ایسا ہوں. پھر اگر خود نہیں تو جس کے اندر ہوں گی اس پر رشک تو کریں گے. پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتا چلا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کو ویلکم کس طرح کرتے تھے، ان کے ساتھ پیش کس طرح آتے تھے. اور پھر یہ کہ آپ ان کو کتنی باتیں سکھاتے تھے، کتنا بوجھ لاد کے بھیجتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے، لیکن وہ لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ اس پر عمل کر سکیں. اور آج مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا. وہ علم ڈگریاں لینے کے لیے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، پڑھا لکھا کہلانے کے لیے بعض اوقات سیکھتے ہیں، عمل دور دور تک نہیں ہوتا. دین کا علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے پھر ایسا بنا بھی دے کہ جو میں پڑھوں میں اس پر عمل بھی کروں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح عن حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال على المنبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انہوں نے خبر دی ان کو یعنی نافع کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا علی المنبر منبر پر. کیا فرمایا؟ غفار غفر اللہ لها، غفار کو اللہ نے بخش دیا. اس میں غفار غفر، غفار کو اللہ نے بخش دیا. وہ اسلم، اور اسلم سالمہ اللہ، اس کو اللہ نے سلامتی دی، سالم رکھا. نام کا اثر دیکھیے. وہ اسیہ، اور اسیہ قبیلہ عصت اللہ و رسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اب یہ کون تھے؟ غفار کون تھے؟ اسلم کون تھے؟ اور غفار کو اللہ نے بخش دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں انہوں نے جب اسلام نہیں ابھی آیا تھا تو انہوں نے چوری کی تھی، حاجیوں کا سامان چرا لیا تھا. جب مسلمان ہوئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور ویسے بھی جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسیہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کیا اور اس کی خلاف ورزی کی. بئر معونہ کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی قرآن کی تعلیم ہو تو آپ ہمیں کوئی ٹیچرز دیں. آپ نے ان کے ساتھ جو لوگ روانہ کیے تو ان کو کیا کیا؟ انہوں نے دھوکے سے مار ڈالا. حدثني محمد اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها. وہی حدیث ہے، ڈفرنٹ روایت سے آئی ہے.